أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، اس وقت ہمارے پیش نظر قرآن مجید کا جز نمبر 6 ہے، جس کے مضامین کا خلاصہ بھی پیش کرنا ہے اور کچھ آیتوں پر تفصیلی گفتگو بھی کرنی ہے۔ پہلے خلاصہ سماعت فرمائیں۔ جز نمبر 6 انسان کی فکری اور اجتماعی تشکیل پر گہری روشنی ڈالتا ہے۔ یہ جز واضح کرتا ہے کہ قرآن جس انسان کو تشکیل دینا چاہتا ہے وہ صرف عقیدے کا حامل نہیں، بلکہ عدل، ذمہ داری، وفاداری اور شعوری اطاعت کا پیکر ہوتا ہے۔ اس جز میں سب سے پہلے یہ اصول سامنے آتا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا جائز ہے، خاص طور پر جب ظلم انسان کی عزت، حق یا جان پر ہو۔ ساتھ ہی یہ بنیادی حقیقت واضح کی جاتی ہے کہ اللہ اور تمام انبیاء پر ایمان ایک وحدت ہے۔ ان میں تفریق کرنا دراصل ایمان کو ٹکڑوں میں بانٹنا ہے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ بطور آئینہ پیش کی گئی ہے۔ ان کے بیجا سوالات، نافرمانیاں، عہد شکنی، بچھڑے کی پرستش، انبیاء کا قتل اور دلوں پر تالے چڑھ جانا، یہ سب اس بات کی علامت ہیں کہ جب انسان کا باطن بگڑ جائے تو وہی بھی اس کی اصلاح نہیں کر پاتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ان کا باطل دعویٰ، حالانکہ حقیقت ان پر مشتبہ بنا دی گئی، اسی فکری انحراف کی مثال ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے پاک چیزوں کو خود پر حرام کر لیا، سود کو معمولی بنا لیا اور لوگوں کے مال ناحق طریقے سے کھانے کے عادی ہو گئے۔ تاہم قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان میں راسخ العلم اور صاحب ایمان افراد بھی موجود تھے، جو نماز قائم کرتے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہتے۔ اسی تسلسل میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کے سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر پیش کیا گیا اور تمام انسانیت کو آپ پر ایمان کی دعوت دی گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حیثیت بھی اسی جز کے اندر واضح کی گئی ہے کہ وہ ابن خدا نہیں تھے، بلکہ اللہ کے بندے تھے اور رسول تھے۔ سورہ مائدہ کا آغاز عہد کی پابندی، اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام اور اجتماعی اخلاقیات سے ہوتا ہے۔ کہا گیا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ یہ آیت قرآن کے مطلوب انسان کے لیے ایک سنہری ضابطہ ہے، گولڈن پرنسپل ہے۔ نیکی اور تقوی میں تعاون، گناہ اور زیادتی میں کسی سے تعاون نہیں۔ پھر آگے شراب و جوے کی حرمت بتائی گئی، وضو اور طہارت کے احکام آئے اور عدل و قسط کے علمبردار بن کر کھڑے ہونے کی تاکید کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف دل کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ پوری طرز زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کی تنظیم بندی ہوئی، ان کے ہاں 12 لیڈرز کا، 12 نقیبوں کا تقرر ہوا، انہیں نماز کی تاکید کی گئی، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلسل نافرمانیاں اس حقیقت کو اجاگر کرتی ہیں کہ قانون اور نظام تبھی فائدہ ہوتا ہے جب اخلاقی روح زندہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کی تعلیم دی، مگر بنی اسرائیل نے مقدس سرزمین میں داخل ہونے سے انکار کیا اور جہاد سے فرار اختیار کیا اور کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارا خدا جاؤ اور لڑو، اور جب فلسطین فتح ہو جائے تو ہم آ کر براجمان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد صحرا میں وہ 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ یہ سب بزدلی اور نافرمانی کے انجام کی علامت ہیں۔ اس جز میں اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب آ چکی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ اندھیروں سے نکل کر نور میں آ جائے گا۔
اس جز میں پھر قابیل کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں انسانی جان کی حرمت کو عالمی اصول بنا دیا گیا۔ ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کا تحفظ ساری انسانیت کو تحفظ دینے کے برابر ہے۔ شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا، اور اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والوں کو کافر، ظالم اور فاسق کہا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح کیا گیا کہ دین سے منہ موڑنے والوں کی جگہ اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو مومنوں کے لیے نرم اور حق کے معاملے میں مضبوط ہوں گے۔ آخر میں اہل کتاب اور مسلمان دونوں کو ایک ہی اصول یاد دلایا گیا، وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو قائم کرو، اس کے بغیر تمہارا کوئی اعتبار نہیں اور نہ تمہارا کوئی وزن۔ خواتین و حضرات، اب ہم جز 6 کا آئینہ لیتے ہیں اور حسب معمول 3 مثبت صفات تلاش کرتے ہیں اور 3 منفی صفات کو بھی تلاش کرتے ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے۔ مثبت صفات میں نمبر 1، عدل و قسط پر ڈٹ جانا، اپنے خلاف، قریبی رشتہ داروں کے خلاف اور ذاتی مفاد کے باوجود انصاف پر قائم رہنا۔ نمبر 2، عہد اور امانت کی پاسداری کرنا، ذمہ داری، اعتماد اور اجتماعی معاہدوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بنانا۔ نمبر 3، نیکی اور تقوی میں باہمی تعاون، سماج کی تعمیر میں خیر کو فروغ دینا اور فساد سے رک جانا۔ اب منفی صفات دیکھیے۔ نمبر 1، نفاق اور دوہرا معیار، زبان پر ایمان اور عمل میں خیانت، عبادت میں بھی ریاکاری، اس سے بچنا۔ نمبر 2، عہد شکنی اور مسلسل نافرمانی، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو توڑنا اور حکم کے باوجود پیچھے ہٹ جانا۔ اور نمبر 3، اللہ کے قانون سے انحراف کرنا، وحی کے بجائے خواہش یا مفاد کی بنیاد پر فیصلے کرنا۔ ناظرین، جز نمبر 6 کے مضامین کا خلاصہ آپ نے سنا ہے۔ اب ہم اس جز سے صرف ایک آیت لیں گے اور اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ عدل و انصاف اسلام کا ایک مرکزی اصول ہے، جسے قرآن صرف قانونی تقاضا نہیں بلکہ ایمان کی ایک اندرونی کیفیت قرار دیتا ہے۔ یعنی عدل ایک باطنی کیفیت ہے، نہ کہ محض قانونی عمل جیسا کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم انصاف سے پھر جاؤ۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سامعین، جب ہم عدل کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری اجتماعی یادداشت فوراً عدالتوں، قوانین، آئین، ججوں اور فیصلوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ ہم نے صدیوں کے تجربے کے بعد عدل کو ایک ادارہ جاتی معاملہ سمجھ لیا ہے، گویا انصاف وہی جو کسی عدالت کے فیصلے میں لکھا ہوا ہو یا کسی قانون کی شق میں درج ہو۔ لیکن قرآن مجید جب عدل کا ذکر کرتا ہے تو وہ اس محدود دائرے کو توڑ دیتا ہے۔ قرآن عدل کو کسی عمارت، کسی ادارے یا کسی فائل کا نام نہیں دیتا، بلکہ عدل کو انسان کی شخصیت کی بنیادی کیفیت بنا دیتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت 8 اسی حقیقت کو نہایت قوت کے ساتھ، پورے زور و شور کے ساتھ ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے مطالبہ ہے کہ عدل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی خاطر اسلامی تصور قسط کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ عدل و قسط کے سلسلے میں
محض زبان سے انصاف کی بات کرنا کافی نہیں، بلکہ ایک اخلاقی پوزیشن لینا ہے۔ یہی پوزیشن لینا کھڑا ہونا ہے۔ قرآن کہتا ہے کونوا قوامین للہ، یہ کھڑا ہونا، یہ پوزیشن لینا، یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کے لیے مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ، یعنی عدل کا سرچشمہ اللہ کی رضا ہے، نہ کہ ذاتی مفاد، نہ سماجی دباؤ، نہ جذبات، نہ گروہی وابستگی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عدل کو تقوی سے جوڑتا ہے، کیونکہ تقوی دل کی کیفیت ہے۔ عدل اسی وقت زندہ رہتا ہے جب دل میں اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور زندہ ہو۔ خواتین و حضرات، میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کھڑے ہونے کا مطلب ایک واضح پوزیشن لینا ہے جس میں کسی قسم کی طرفداری نہ ہو۔ دنیا میں کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو انسانوں کو ایسا انصاف دے سکتا ہو جس میں دوست اور دشمن سب برابر ہوں۔ یہ صرف دین اسلام کا کام ہے جو اہل ایمان کو یہ دعوت دیتا ہے کہ انصاف کے معاملے میں محض اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور وہ انصاف کے لیے ما سوائے انصاف کے ہر سوچ کو ترک کر دے، ہر کنسیڈریشن سے بالاتر ہو جائیں۔ اپنی معرکۃ العارہ تفسیر میں سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں بہت شاندار باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے کچھ کو میں یہاں کوٹ کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یہی وہ بنیادی عناصر ہیں جن کی وجہ سے اس دین کو دین انسانیت اور عالمی دین قرار دیا گیا۔ اس کا نظام تمام لوگوں کے لیے بالکل کافی ہے، چاہے وہ لوگ اس دین کے ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں۔ تمام لوگ اس کے زیر سایہ عدل و انصاف کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ خاص بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ امت کا فریضہ ہے اور اسے پوری انسانیت کا نگران بنایا گیا ہے۔ اگرچہ اس عدل کے قیام میں اسے مشکلات پیش آئیں، حقیقت یہ ہے کہ اس امت نے یہ فریضہ تاریخ میں بہت ہی اچھی طرح ادا کیا۔ اس نے اس راہ میں عظیم مشقتیں برداشت کی ہیں جبکہ اسلام قائم تھا، اور یہ اس امت کی زندگی میں محض وعظ اور نصیحت کا کام نہ تھا، نہ اعلیٰ نمونوں کی چند مثالیں تھیں، بلکہ یہ اس کی روزمرہ زندگی کی صورتحال تھی۔ یہ ایسی صورتحال تھی جس کو انسانیت نے نہ کبھی پہلے دیکھا تھا اور نہ بعد میں دیکھا۔ اس معیار پر صرف اسلامی نظام زندگی ہی میں انسانیت نے یہ انصاف دیکھا۔ ناظرین، قرآن جس عدل کا تصور دیتا ہے وہ عدل جذباتی نہیں، وہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم غصے یا نفرت یا انتقام کے تحت فیصلہ کریں۔ قرآن ہمیں اس سے کہیں آگے لے جاتا ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دشمنی کی حالت میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسانی اخلاقیات اپنی بلند ترین سطح پر پہنچتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے آسان عدل یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے اپنے حق کا مطالبہ کرے، لیکن سب سے مشکل عدل وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے ہی خلاف کرے۔ قرآن اسی مشکل عدل کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے عدل کو دشمنی، رشتہ داری یا مفاد کے تابع کر دیا تو تم عدل سے نکل کر محض رد عمل میں چلے جاؤ گے۔ یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، انسان عدل کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اسے حق اور باطل کا فرق معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اس لیے کہ عدل کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ عدل کبھی مالی نقصان مانگتا ہے، کبھی سماجی تنہائی، کبھی طاقتور کے خلاف کھڑا ہونا ہے، کبھی اپنی ہی غلطی تسلیم کرنے کی جرات۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے، یعنی عدل وہ عمل نہیں جو حالات تم سے کروائیں، بلکہ وہ فیصلہ ہے جو تم حالات کے باوجود کرتے ہو۔ اس جز میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ بنی اسرائیل کی تاریخ اس معاملے میں نہایت داغدار ہے۔ ان کے پاس شریعت تھی، قانون تھا، انبیاء آئے، مگر عدل کی باطنی بنیادیں منہدم ہو چکی تھیں۔ انہوں نے عہد شکنی کی،
سود کو معاشی ضرورت بنا لیا، پاک چیزوں کو خود پر حرام کیا، لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھائے، انبیاء کو قتل کیا اور اپنے ظلم کو مذہبی تقدس کا لبادہ پہنا دیا۔ مسئلہ قانون کی کمی نہیں تھا، مسئلہ دلوں میں عدل کی موت تھا۔ اس لیے قرآن بار بار اعلان کرتا ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، فاسق ہیں اور کافر ہیں۔ یہ الفاظ دراصل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قانون ہو اور عدل نہ ہو تو وہ قانون خود ظلم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم عدل کا قدیم اور جدید فلسفیانہ پہلو سے بھی تھوڑا سا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سامعین میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، تو انہیں معلوم ہو کہ نظریہ عدل فلسفے میں کس نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ فلسفہ اخلاق کی تاریخ میں عدل ہمیشہ انسان کی اندرونی ساخت سے جڑا رہا۔ افلاطون نے اپنی کتاب ریپبلک میں عدل کو انسان کی روح کے اندر توازن سے تعبیر کیا۔ اس کے نزدیک جب عقل، جذبہ اور خواہش، یہ انسان کے 3 میجر ایلیمنٹس ہیں، عقل، جذبہ اور خواہش اپنی اپنی حدود میں رہیں تو انسان عادل بنتا ہے۔ یعنی عدل کسی بیرونی قانون کا نتیجہ نہیں بلکہ اندرونی ہم آہنگی کا ثمرہ ہے۔ عدل کے موضوع پر جدید فلسفیانہ بحثوں میں امریکی فلسفی جان رالز کا نظریہ جسٹس ایز فیئرنس یہ بہت نمایاں ہے۔ اگرچہ یہ براہ راست اسلامی فکر کا حصہ نہیں ہے، تاہم عدل کے کچھ آفاقی اصول سمجھنے کے لیے اس کا حوالہ مفید ہے۔ اس نے یہ تھیوری آف جسٹس میں، نوٹ کیجئے، عدل کو منصفانہ ادارہ جاتی اصول اس حیثیت سے اس نے پیش کیا۔ تاہم یہ بات قابل توجہ ہے کہ وہ خود بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ انصاف کا قیام صرف قانون اور اداروں کے ذریعے ممکن نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک انصاف پسند ذہنیت اور فکری آمادگی بھی ناگزیر ہے، جو موجودہ دور کے نظام اس ذہنیت کو، اس فکر کو پیدا کرنے سے اکثر قاصر ہیں۔ رالز کے نظریے کے مطابق عدل دراصل منصفانہ اصولوں پر مبنی سماجی نظم ہے، ایک سوشل سسٹم وہ مانتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے 2 بنیادی اصول پیش کیے۔ پہلا اصول ہر شخص کی بنیادی آزادیاں یعنی بیسک لبرٹیز کی مساوات، سب انسان حقوق کے معاملے میں آزاد ہیں اور سب برابر ہیں۔ دوسرا اصول سماجی و معاشی ناانصافیوں کو کم کرنے کا ہے۔ اس کے 2 بنیادی آئیڈیا ہیں۔ نمبر 1، فیئر ایکویلٹی آف اپرچونٹی، سب کے لیے ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ دوسرا اصول ہے دی پرنسپل آف ڈفرنس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرق کا اصول وہ یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں صرف وہی عدم مساوات قابل قبول ہے جو کمزور ترین طبقے کے فائدے میں جاتی ہو۔ رالز کے اس نظریے کا حوالہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سمجھیں ہم کہ جدید فلسفہ بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انصاف صرف قانون کی عمل درآمدی کا نام نہیں بلکہ منصفانہ طرز فکر اور اصولوں کو واضح کرنے کا نام ہے۔ اس کے باوجود رالز کی تھیوری زیادہ تر خارجی اور ادارہ جاتی انصاف پر فوکس کرتی ہے، یعنی اس کی توجہ اس بات پر ہے کہ قوانین اور ادارے کس طرح تشکیل دیے جائیں تاکہ سب کے ساتھ بظاہر منصفانہ برتاؤ ہو سکے۔ اس میں فرد کی اندرونی اخلاقی کیفیت کو براہ راست موضوع نہیں بنایا گیا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں اسلامی تصور عدل دیگر فلسفیانہ نظریات سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسلام کے ہاں عدل کا آغاز ہی فرد کی نیک نیتی اور خدا خوفی سے ہوتا ہے۔ چنانچہ میں کہہ سکتے ہیں کہ رالز کا عدل منصفانہ ادارہ جاتی ترتیب کا ایک نظریہ ہے، جبکہ قرآن کا عدل منصفانہ قلبی کیفیت ہے جو آخرکار ایک منصفانہ نظام کو بھی جنم دیتی ہے۔ یہ تو فلسفوں کا جائزہ تھا۔ اب جدید دنیا میں عدل کی صورتحال کا بھی
ہم ایک ہلکا سا جائزہ لیتے ہیں۔ جدید دنیا نے عدل کے قیام کے لیے کئی ادارہ جاتی انتظامات اور سماجی معاہدے تشکیل دیے ہیں۔ آئین کی حکمرانی، قوانین کی بالادستی یعنی رول آف لا، انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے، ہیومن رائٹس ڈکلیریشن، جمہوری نظام اور عدلیہ کی آزادی جیسے تصورات کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں ہر شخص کے ساتھ منصفانہ برتاؤ ہو اور ظلم کو روکا جائے۔ بہت سی بین الاقوامی تنظیمیں اور معاہدات، مثلاً یو کا جو ہیومن رائٹس چارٹر ہے، یا عدالت یا عالمی عدالت انصاف، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، یہ سب ادارے اسی لیے قائم کیے گئے اور ان سے یہی توقع تھی کہ عالمی سطح پر انصاف اور امن کے قیام کے لیے حالات سازگار کریں گے۔ ان سب اقدامات کے کچھ مثبت اثرات ضرور مرتب ہوئے ہیں۔ مثلاً دور جدید میں غلامی کا خاتمہ ہو گیا، قانوناً تمام شہریوں کو مساوات کا اصول تسلیم کیا گیا، قانوناً بنیادی حقوق کا تصور آج بھی عام ہے۔ کئی ممالک کے آئین میں ہر شہری کو قانون کی نظر میں برابر قرار دیا گیا ہے اور ریاست پر لازم کیا گیا ہے کہ عدل فراہم کرے۔ یہ انسانی تاریخ میں اہم پیش رفت ہے، کیونکہ قدیم ادوار میں اکثر عدل طبقاتی یا نسلی بنیادوں پر محدود تھا۔ تاہم ان ادارہ جاتی انتظامات کے باوجود جدید دنیا کا انصاف مکمل اور بے عیب نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انکمپلیٹ ہے یہ پورا سسٹم، اور اس کے اندر بہت سے رخنے اور بہت سے عیب پائے جاتے ہیں۔ قانونی اور حقیقی عدل کے بیچ ایک وسیع خلا ہے، ایک وائڈ گیپ آج بھی پایا جاتا ہے جسے جسٹس گیپ کہا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر کروڑوں لوگ ہیں جو روزمرہ مسائل میں انصاف سے محروم ہیں یا عدالتی نظام تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 5.1 ارب افراد، جو دنیا کی 2/3 آبادی کے برابر ہے، یعنی 2/3 آف دی ورلڈز پاپولیشن، ایسے ہیں جنہیں کم از کم کسی نہ کسی مسئلے میں انصاف نہیں مل پاتا۔ ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو جرائم کا شکار ہوئے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں، لیکن قانونی چارہ جوئی نہیں کر پاتے، یا وہ جن کے پاس قانونی شناختی دستاویزات موجود نہیں ہوتے، یا جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں ریاستی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ قانونی ڈھانچہ ہونے کے باوجود عملاً انصاف سب تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول، یہ یو نے بنایا۔ اس کے آرٹیکل 16.3 میں تمام لوگوں کو انصاف تک مساوی رسائی کا وعدہ کیا گیا، لیکن موجودہ ڈیٹا بتاتا ہے کہ دنیا اس ہدف کو پورا کرنے کی سمت میں بہت پیچھے ہے۔ ابھی بس یہ ایک خواب ہے۔ قوانین کی موجودگی اپنی جگہ، لیکن ان پر صحیح عمل درآمد نہ ہونا، عدالتی نظام کا مہنگا ہونا یا پیچیدہ ہونا، یا بعض اوقات خود قانون کا جانبدار ہونا آج کے زمانے کے بڑے چیلنجز ہیں۔ موجودہ دور میں عدل و انصاف کے سٹرکچر کی کمزوریوں میں سے ایک یہ ہے کہ قانون ظلم کے بعد حرکت میں آتا ہے، جبکہ قرآن چاہتا ہے کہ عدل ظلم سے پہلے انسانوں کو روک دے۔ قانون جرم کے بعد سزا دیتا ہے، جبکہ قرآن دل میں ایسا خوف اور ضمیر میں احساس پیدا کرتا ہے کہ جرم ہی نہ ہو۔ جدید دنیا کا عدل زیادہ تر رد عمل ہے، قرآن کا عدل پیش بندی ہے۔ یہی فرق ہے ادارہ جاتی عدل اور اخلاقی عدل میں۔ جدید دنیا کی اس صورتحال پر سید قطب شہید نے تبصرہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ اصول تو پہچان لیتے ہیں اور اصول پسندی کے نعرے بھی لگاتے ہیں،
لیکن اصولوں کو عملی شکل میں برتنا اصل چیز ہے۔ یہ فطری بات ہے کہ لوگ اصولوں کی بات کرتے ہیں اور یہ بات وہ اور لوگوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ اصول عالم عمل میں موجود نہیں ہوتے۔ اب ہم اسلام کے تصور عدل کے پیچھے جو نظریاتی بنیادیں ہیں اسے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اسلام میں عدل اجتماعی، اس کتاب کے حوالے سے بتائیں گے۔ اس کتاب میں وہ ہمیں عدل کا ایک گہرا فکری پس منظر دیتے ہیں۔ وہ یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اسلام میں عدل کوئی الگ تھلگ اخلاقی حکم نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل تصور زندگی ہے۔ ان کے نزدیک عدل اسلام کے 4 بنیادی تصورات پر قائم ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک تصور بھی کمزور پڑ جائے تو عدل خود بخود بگڑ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک اسلام کا پہلا تصور الوہیت ہے، یعنی حاکم مطلق صرف اللہ ہے۔ جب انسان اللہ کو حاکم مانتا ہے تو وہ اپنے نفس، اپنے مفاد اور اپنے گروہ کو قانون ساز نہیں بناتا۔ وہ عدل اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے، نہ اس لیے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جب الوہیت کا تصور کمزور ہو جاتا ہے تو طاقت قانون بن جاتا ہے۔ یہ اکثریت کی آستھا کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ مفاد قانون پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن عدل کے حکم کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ عدل کا اصل محافظ اللہ کی نگرانی کا احساس ہے۔ اسلام کا دوسرا تصور کائنات ہے۔ اسلام کے نزدیک کائنات کوئی اندھا حادثہ نہیں، بلکہ ایک بامقصد، منظم اور اخلاقی نظام ہے۔ ظلم اس نظام کے خلاف بغاوت ہے، اور عدل اس نظام کے ساتھ ہم آہنگی ہے۔ اس لیے ظلم وقتی فائدے دے سکتا ہے مگر دیر پا سکون نہیں دے سکتا۔ جب انسان عدل چھوڑتا ہے تو وہ صرف کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا، وہ کائناتی تبادل کے خلاف بھی جاتا ہے۔ اسلام کا تیسرا تصور حیات ہے۔ اسلام کے نزدیک زندگی محض دنیا نہیں، بلکہ یہ دنیا تو ایک امتحان گاہ ہے، اور یہاں جو کچھ ہم کریں اس کی جواب دہی کرنی ہے۔ اگر آخرت کا تصور نہ ہو تو عدل ایک مشکل بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب آخرت سامنے ہو تو عدل عبادت بن جاتا ہے۔ انسان اس لیے عدل کرتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن ہر فیصلہ، ہر نیت اور ہر رویہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اسلام کا چوتھا تصور انسان ہے۔ اسلام انسان کو نہ فرشتہ کہتا ہے نہ حیوان، بلکہ ایک مختار اور ذمہ دار مخلوق کہتا ہے۔ اس لیے اسلام عدل کو قانون سے پہلے ضمیر کے اندر اتارتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان وہ ہے جو اپنے اندر عدل کو زندہ رکھے، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔ اب ہم آخر میں عدل سے متعلق 2 نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ انسان ظلم کر کے بھی خود کو مطمئن کیسے کر لیتا ہے؟ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ انسان اپنے غلط اعمال کے لیے ذہنی جواز تراشتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب ایسا ہی کرتے ہیں، اگر میں نے بھی ایسا کر لیا تو کیا غلط کیا؟ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں مجبور تھا، کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ حالات خراب تھے، نیت تو میری اچھی تھی۔ اس کیفیت کو نفسیات میں مورل ڈس انگیجمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی انسان اپنے ضمیر کو عارضی طور پر ٹیمپرریلی کلوز کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ کیونکہ ضمیر بار بار کچوکے دیتا ہے، اس کو بند کر دیتا ہے تاکہ خود کو مجرم محسوس نہ کرے۔ قرآن اسی کیفیت کو بے نقاب کرتا ہے اور کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان اپنے اوپر خوب باخبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذر پیش کرے۔ دوسرا اہم نفسیاتی پہلو کوگنیٹو ڈسوننس، یعنی انسان عقیدے اور عمل ان دونوں کے درمیان تضاد پیدا کر لیتا ہے۔ انسان خود کو انصاف پسند سمجھتا ہے مگر عمل میں ناانصافی کرتا ہے۔ اس تضاد سے پیدا ہونے والی ذہنی بے چینی سے بچنے کے لیے وہ یا تو اپنے عمل کو درست ثابت کرنے لگتا ہے یا اپنے عقیدے کو بدل لیتا ہے۔
یہی وہ مقام ہے جہاں نفاق پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کا عدل اس دوغلے پن کو برداشت نہیں کرتا۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کا اندر اور باہر ایک ہی ہو، اس کا عقیدہ اور عمل ہم آہنگ ہو۔ اسلام عدل کو صرف ریاست یا عدالت کا فریضہ نہیں بناتا، بلکہ ہر فرد کو عدل کا علمبردار بناتا ہے۔ گھر میں عدل، ادارے میں عدل، معاشرے میں عدل، یہی ہے پیکر عدل، اور یہی ہے قرآن کا مطلوب انسان۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا مطلوب انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔